کیا آج ہم واقعی اللہ سے حیا کرتے ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے؟ کیا ہمارے کان وہی سنتے ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے؟ ہماری زبان وہی کلمات ادا کرتی ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ کیا ہمارے پیٹ آج حرام کے لقموں سے محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے پیٹ آج حرام کھانے سے محفوظ ہیں؟ کیا ہماری شرمگاہیں، ہماری عزتیں اللہ رب العالمین کے لیے حرام سے ہم نے بچا کے رکھا ہے؟ کیا آج ہمیں آخرت کی فکر ہے یا ہم نے قبر کی پرواہ کی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ غور کر کے دیکھیے، کہاں تمہاری غیرت، کہاں تمہارا ایمان، کہاں اللہ سے حیا چلی گئی؟ لا الہ الا اللہ۔ آج نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہم دیکھتے ہیں، چاہے بچے ہوں یا ہماری بچیاں ہوں، پارکوں میں، ہوٹلوں میں، چورستوں پر اور راستے کے کنارے تعلیم کے نام پر، سیکھنے کے نام پر، علم حاصل کرنے کے نام پر بے حیائی برائی کے شکار ہوئے، اور بعض بدبخت جو تھوڑے مالدار ہو گئے، جنہیں اللہ نے تھوڑی دولت دے دی، انہوں نے اپنا معیار بڑھایا اور یورپین کلچر کے ساتھ ان کے گھر کی بیٹیاں اور ان کے گھر کے بیٹے پوری رات راستوں پر کھڑے ہو کر کے ناچتے گاتے، شراب پیتے، بے حیائی اور برائی کا کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ بے حیائی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی، یہ بے حیائی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ اور خاص کر کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ نوجوانوں، اپنی عزت کی حفاظت کرو، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اس لیے کہ آج جو ہے زمانے کی آنکھ میں حیا باقی نہیں ہے۔ آج غیر تو غیر، اپنے بھی یہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تمہارے دامن پر بے حیائی کا داغ لگ جائے۔ زمانے کی آنکھ میں حیا باقی نہیں ہے، جس کی وجہ سے نوجوان بچوں کی اور نوجوان بچیوں کی جوانی داغدار ہوتی جا رہی ہے، داغدار ہوتی جا رہی ہے کہ آدمی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری بچی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے جو بچی اپنی حیا کی وجہ سے اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھی ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ اب نوجوان ان کے ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے نبی کی ذات ہے، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، کیا آج ہماری حیا کا معاملہ یہی ہے، ہمارے شرم کا معاملہ یہی ہے کہ جو معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا؟ ذرا غور کر کے دیکھیں آپ اس چیز کو۔ اے ایمان والے مردوں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ تو نگاہ نیچی راستے میں چلنے والی خواتین سے ہی نہیں، بلکہ ٹی وی چینلز پر، انٹرنیٹ پر، موبائل پر، ریلز میں آنے والی بے حیا اور کہہ لیجئے ناچنے والی عورتوں کے سامنے بھی آپ نے اپنی نگاہ نیچی رکھنی ہے۔ اور ہم تو لا کر کے پورا سامان میٹیریل اکٹھا کر کے گھر کے لوگوں کو بٹھا کر کے دکھا رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ نگاہ نیچی کیسے ہوگی اور عزتوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ان چیزوں پر آپ غور کریں۔ اور یہ ڈرامے، یہ ٹی وی سیریلز، یہ ٹاک شوز جو ہیں، ہم باضابطہ اپنے گھر میں اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ سماج کی حقیقت جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، ہم بھی اسی سماج کے حصے ہیں، ہم کہیں دوسری بستی یا دوسری مجلس سے نہیں آئے۔ آپ دیکھیں، وہاں پر آپ جب دیکھیں تو وہاں فحاشی، بے حیائی اور عریانیت جو ہے کھلے عام نظر آتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض ممالک میں، خاص کر کے پڑوسی ملک چلے جائیے، وہاں جو اسلامک شوز کے نام سے ٹی وی چینلز پر پروگرام آتے ہیں، خاص کر کے رمضان کے مہینے میں رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں بے حیائی کو فروغ دینے کا کام کیا جاتا ہے۔ اب آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ آپ کہتے کہ نہیں، ہم جو سیریلز دیکھ رہے ہیں یا جن چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں، خاص کر کے میری بہنیں اس پر ذرا غور کریں، تو یہ مکمل ایک اسلامی کہانی دکھائی جا رہی ہے، اسلامی ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اس ڈرامے میں جو مرد اور عورت کام کرنے والے ہیں، کیا وہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں؟ جو کیریکٹر انہیں دیا گیا ہے ادا کرنے کے لیے، کیا واقعی وہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں؟ کیا آپ کے بالغ بیٹے کے لیے اس عورت کا دیکھنا جائز ہے جو عورت ٹی وی کے ٹاک شوز میں آتی ہے؟ آپ خود سوچیے، آپ اس پر غور کریں۔ میں آپ کو صرف آئینہ دکھا رہا ہوں میرے بھائی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں
ہم جو ہے صرف اسپورٹس کے چینل رکھے ہوئے, نیوز کے چینل رکھے ہوئے. بھائی برائی ایسے ہی دروازے کھول کر کے آتی ہے. آپ اسپورٹس کے چینل میں کرکٹ کا میچ دیکھ رہے, باؤنڈری کے باہر ایک چھکا لگا اور وہاں پر جو ہے چیئر لیڈرز ناچ رہی ہیں. آپ کا بیٹا بھی بیٹھا ہے, آپ کی بیٹی بھی بیٹھی ہے, آپ کی بیوی بھی بازو میں, آپ کے رشتہ دار خاندان والے بھی ہیں, سارے مل کر کے دیکھ رہے ہیں. ایمانداری سے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھئے کہ یہ بے حیائی کے جو مناظر ہیں ہمارے گھروں میں کس نے لائے ہیں؟ اگر آپ کا دل کہے تو شاید یہی کہے گا کہ اس کے ذمہ دار تم ہو.